بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے بنیادی طور پر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی اس انداز سے کرنا کہ منہ کے تمام خلیوں تک اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے، اور اگر حالت روزہ سے بندہ نہیں ہے تو پھر غرغرہ کرنا بھی سنت ہے۔ بہرحال پہلا فرض کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3، پورے جسم پر اس انداز سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے بنیادی طور پر 3 فرض ہیں۔ اس کے بعد غسل کی سنتیں، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 دھونا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد استنجا کرنا، پورے جسم پر اگر کہیں نجاست وغیرہ لگی ہے اس کو دھونا، اس کو صاف کرنا، پورے جسم پر پانی ملنا ہاتھ سے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جو پانی پہنچنے کے معنی ہو۔ دوران غسل خاموش رہنا، اور اسی طرح 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کی سنتیں ہیں۔ غسل کی اقسام، بنیادی طور پر غسل کی چند ایک قسمیں ہیں۔ بعض صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی میاں بیوی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سوتے ہوئے احتلام کی صورت میں بھی غسل بندے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک اور عیدین کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اجر و ثواب والا معاملہ ہمارے یہاں کثیر طبقہ ایسا ہے کہ اگر پانی نہ ہو، غسل نہ کیا ہو تو جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت پس پشت پھینک دیتے ہیں، عیدین جیسی عظیم عبادت پس پشت پھینک دیتے ہیں۔ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ خاص راتوں میں لیلۃ القدر ہو گئی، شب معراج ہو گئی، شب برات ہو گئی، مخصوص راتیں، اچھی محفل میں، اچھی بزم میں، درس قرآن کی کوئی محفل ہے، درس حدیث کی کوئی محفل ہے، اور محافل کے اندر حاضری کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے، اور خاص راتوں کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ جس بندے کے اوپر غسل فرض ہے اس کے لیے چند ایک احکامات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ بندہ جس پر غسل فرض ہے، مرد ہے یا عورت، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ان کے لیے قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے، قرآن کا لکھنا جائز نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جن احباب پر غسل فرض ہے جب تک وہ پاکی حاصل نہ کر لیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ہے وہ غسل کیا جاتا ہے، ٹب بالٹی وغیرہ سے غسل کیا جاتا ہے، شاور سسٹم بہت کم ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ٹب یا بالٹی وغیرہ کے ساتھ غسل کر رہے ہیں تو اس کے اندر چند ایک باتوں کا خصوصی طور پر لحاظ رکھا جائے۔ اگر تو غسل فرض بندہ کر رہا ہے تو پھر پوری کوشش کی جائے کہ چھینٹے وغیرہ اس پانی کے اندر نہ پڑے، اس لیے کہ بالٹی اور ٹب والا جو پانی ہے وہ مائع قلیل ہے، تھوڑا پانی ہے۔ اگر پہلی مرتبہ جسم پر بندے نے پانی بہایا ڈبہ وغیرہ بھر کر اور کچھ چھینٹے بالٹی کے اندر جا کر گرے تو وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے بالٹی وغیرہ ٹب وغیرہ کے ساتھ غسل کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ بالٹی ٹب وغیرہ تھوڑے فاصلے پر رکھے جائیں اور بیٹھ کر غسل کیا جائے، اس انداز سے جسم پر پانی بہایا جائے کہ جو ہے وہ بالٹی وغیرہ کے اندر پانی وغیرہ نہ گرے۔ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کے بھی آداب ہیں۔ یہ اسلام کا درہ امتیاز ہے کہ اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جب بندہ واش روم میں داخل ہونے لگے تو داخل ہونے سے پہلے ایک طرف ہو کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر جب واش روم کے اندر داخل ہونے لگے تو پہلے بایاں پاؤں رکھے پھر داخل ہو۔ اسی طرح واش روم سے جس وقت بندہ باہر نکلے، بیت الخلاء سے باہر آئے تو باہر آ کر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور جو ہے وہ باہر نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے۔ اسی طرح آج عمومی طور پر اس بات کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ جس وقت آپ بیت الخلاء میں جائیں قضاء حاجت کے لیے، غسل کے لیے، تو دوران غسل یا قضاء حاجت کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف جو ہے وہ بندے کا چہرہ ہونا چاہیے، نہ ہی بندے کی پشت ہونی چاہیے۔ ہاں شمالاً جنوباً چونکہ پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے تو اس انداز سے بندہ قضاء حاجت کے لیے جائے کہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو اور نہ قبلے کی طرف پشت ہو، یہ مکروہ ہے۔
اسی طرح چند ایک جگہ ہیں جہاں پر قضاء حاجت سے منع فرمایا گیا. بیت الخلاء میں، یعنی کہ اگر غسل خانہ ہے وہاں پر صرف نہانے کا سسٹم ہے تو وہاں پر پیشاب اور پخانہ کرنا یہ مکروہ ہے. اگر جو ہے وہ اکٹھا سسٹم ہے، ایک طرف واش روم ہے ایک طرف نہانے کا ہے، تو وہاں پر تو جائز ہے. لیکن اگر صرف غسل خانہ ہے جہاں پر غسل کیا جاتا ہے تو وہاں پر قضاء حاجت کرنا یہ مکروہ ہے. اس طرح راستے کے اندر قضاء حاجت کرنا، سخت جگہ پر پیشاب کرنا کہ جیسے چھینٹے اڑے، قبرستان کے اندر، یہ جو ہے وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے کہ جہاں پر لوگ بیٹھتے وغیرہ ہوں، تو ان جگہوں پر قضاء حاجت سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بنیادی مسائل ہمیں سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.